سبسکرائب کیجئے۔ ہمارے پاس ایسی بینائی نہیں کہ ہم تحقیق کر سکیں تو کریں کیا؟ صحابہ کے زمانے میں، اس زمانے میں ایسے معاملات ہوتے تھے، کبھی کبھی ایسی خبریں آتی تھی کہ تحقیق کریں تو کیسے کریں؟ تو اس کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مختصراً میں عرض کر دوں، وَإِذَا جَاءُهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ۔ جب ان کی طرف سے کوئی خبر خوف یا امن کی آئے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو فوجی دستے دے کر کے قرب و جوار کے اندر پھیلا دیتے، تو منافقین کرتے کیا تھے معلوم ہے؟ منافقین یہ کرتے تھے کہ خبریں پھیلاتے تھے۔ کیا خبر پھیلاتے تھے معلوم ہے؟ ارے ادھر مسلمان ہار گئے، شکست ہو گئی مسلمانوں۔ کبھی کہتے تھے ہاں مسلمانوں کو کچھ کامیابی تھوڑی بہت مل گئی، ارے اتنے مسلمان مارے گئے، یہ خبریں پھیلاتے تھے۔ تو اب قرآن نے یہ دستور بتایا، سرکار کے زمانے میں اس طریقے سے منافقین جب کرتے تھے تو اچھی خبر سن کر تو مسلمان تھوڑے سے ٹھیک ہو جاتے تھے، خوش ہوتے تھے، لیکن جب اس قسم کی خبر آتی تھی تو پریشان ہوتے تھے۔ تو اب کون سی خبر چھپانی چاہیے اور کون سی خبر بتانی چاہیے؟ تو قرآن نے کہا جب ایسی کوئی خبر تم تک پہنچے تو اے صحابیوں تم فوراً اسٹیپ مت لو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم یہ خبر لے کر پہلے حضور کے پاس جاؤ، اگر حضور کہیں کہ پھیلا دو تو پھیلا دینا، کہیں چپ ہو جاؤ تو چپ ہو جاؤ۔ اب یہاں حکومت کا ایک قانون ملا، دیکھیں آپ دیکھتے ہوں گے پھر آگے اولو الامر، یہاں سارے صحابہ کے حوالے سے نہیں ہے کہ یہ خبر اگر حضور تک تم نہیں پہنچا سکتے تو تم ایک کام کرو، صدیق و عمر تک پہنچا دو، پھر یہ تمہیں جیسا کہیں ویسا تم کرو۔ تو معاملہ یہ تھا کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کہیں اچانک خدا نخواستہ بلاسٹ ہوتا ہے، کہیں اچانک ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے، کہیں کچھ ایسا ہوتا ہے کئی لوگ مر جاتے ہیں، اور حکومت کو نالج ہوتا ہے تو مرتے ہزاریں، حکومت بتاتی ہزار نہیں ہے 100 آدمی مرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں افراتفری کا ماحول ہو جائے گا، تو حکومت کنٹرول کرتی ہے۔ یہ قانون انہوں نے قرآن سے سیکھا ہے، یہ قرآن سے سیکھا ہے کہ کون سی خبر کو کیسے پہنچائی جائے۔ تو جب حکومت کی بات آتی ہے اور حکومت کی کرکری کی بات آتی ہے تو اس طرح سے عمل کیا جاتا ہے۔ یہاں قرآن رہنمائی کر رہا ہے کہ کون سی خبر کس طریقے سے پہنچانی چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ یہ خبر جانتے ہیں کہ اس کے والد کا انتقال ہوا۔ دیکھیے ابھی خبر کی بات کہوں تو میں کیا بتاؤں، ہمارے مبلغ عارف بھائی کھجور والے، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، میں آؤٹ آف انڈیا تھا، پہلے خبر آئی کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور پھر اس کے بعد ایک خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا اور نماز جنازہ اتنے بجے ہوگی۔ مجھے خبر، میں نے فوراً میسج دوسروں کو کرنا، صادق بھائی اور جو اس طرف کے قریب کے تھے، بعد میں 1 گھنٹے کے بعد میں سے کہ یہ انتقال کی خبر غلط ہے، ماشاءاللہ آج وہ باقاعدہ حیات ہے۔ یہ تو آدمی فاتحہ بھی پڑھ لیتا ہے، بخشش کی دعا بھی کر لیتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ کہ ہم خبر کی تحقیق نہیں کرتے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا کسی کے یہاں میت ہو گئی، کسی کے یہاں میت ہو گئی، تو آپ مجھے بتائیے فوراً آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا؟ کوئی ایسا کہے گا؟ پہلے بیٹھے گا، اسے تسلی دے گا، اسے تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی برین واشنگ کرے گا، سمجھائے گا، اور پھر جا کر اسے صدمہ نہ ہو اس طریقے سے اسے وہ خبر پہنچائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ انداز بھی اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو یہ قرآن اور حدیث نے سکھایا ہے۔
اوی الامن اوی الخوف اذاعوا اوی الامن، یہ ساری چیزوں کے حوالے سے قرآن کے اندر جو ہے نا یہ سارے دستور موجود ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سے آپ یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں اور اپنی سوچ کو کریکٹ کر لیں کہ کوئی بھی خبر آپ تک پہنچے بغیر تحقیق کے اس کے اوپر کود نہ پڑو، نہ اس پر عمل کرو، بلکہ آپ اس کی تحقیق کر لو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و توفیل ہمیں سچ کہنے، سچ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی خبر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ذمہ دار جو ہوں، دنیا کو جاننے والے ہوں، جہاں دیدہ ہوں، ان سے رابطہ قائم کر کے اس خبر کی تحقیق کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے تو شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ العظیم اس کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کو شرمندگی سے بچا لے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔